دوستو، کچھ ہی دنوں کے بعد عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کا تہوار آنے والا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو آپ سبھی اسلامی بھائی بہنوں کو ایڈوانس میں بقرعید 2026 کی بہت بہت مبارکباد۔ اگر آپ کا دل کرے تو آپ بھی کمنٹ باکس میں مبارکباد لکھ سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں 5 ایسے لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان 5 لوگوں پر قربانی واجب نہیں ہے، یعنی ان 5 لوگوں کو قربانی معاف ہے۔ اگر یہ لوگ بقرعید کے موقع پر قربانی نہیں کرتے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی ہم آپ کو ایسے لوگوں کے بارے میں بھی بتائیں گے جن پر قربانی واجب ہوتی ہے، یعنی جن کے لیے بقرعید کے موقع پر قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ایسے لوگ قربانی نہیں کرتے ہیں تو وہ گنہگار ہوتے ہیں۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی اسلامی بھائیوں اور بہنوں کے لیے بہت خاص ہے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے شیئر بھی کر دیں تاکہ بقرعید سے پہلے یہ بات زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، بقرعید کا تہوار ذی الحجہ کی 10، 11 اور 12 تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ عید الفطر کے بعد یہ اسلام کا دوسرا سب سے بڑا تہوار ہے۔ اس کو سنت ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے۔ جس طرح عید الفطر روزے مکمل ہونے کی خوشی میں منائی جاتی ہے، اس طرح عید الاضحیٰ حج مکمل ہونے کی خوشی میں منائی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن سبھی مسلمان سب سے پہلے عیدگاہ جاتے ہیں اور عید کی خاص نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے اپنے گھروں میں آ کر اللہ کی رضا کے لیے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ کی خوشی کے لیے بقرعید پر قربانی کرنا بہت بڑے ثواب کا کام ہے اور قربانی کرنے والے لوگ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بقرعید پر قربانی ہر اس مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے جس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، یعنی ایسے لوگوں کے لیے بقرعید کے موقع پر قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر ایسے لوگ قربانی نہیں کرتے ہیں تو وہ گنہگار ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قربانی کرنے کی حیثیت رکھتا ہو اور پھر بھی قربانی نہ کرے، اسے چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یعنی ایسے لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی ظاہر فرمائی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر قربانی واجب نہیں ہے، چاہے وہ کتنے ہی نیک اور ایمان والے کیوں نہ ہو۔ اگر وہ قربانی نہیں کرتے ہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1، سفر میں ہونے والا شخص۔ دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا شخص وہ ہے جو سفر میں ہوں، یعنی جو اپنے گھر اور وطن سے تقریباً 92 کلومیٹر دور چلا گیا ہو۔ ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں ہوتی، مطلب جو سفر کی حالت میں ہوں ان کی قربانی معاف ہے، چاہے وہ کتنے ہی امیر کیوں نہ ہو۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ اور بھی ہے، اگر کوئی شخص اپنے گھر سے 92 کلومیٹر دور چلا گیا ہو اور وہاں 15 دن سے کم رکنے کا ارادہ ہو تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ لیکن اگر 15 دن یا اس سے زیادہ رکنے کا ارادہ ہو تو پھر اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ پھر اسے چاہیے کہ وہاں خود قربانی کرے یا اپنے گھر والوں سے کہہ دے کہ اس کے نام کی قربانی کر دیں۔ نمبر 2، کافر پر۔ دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بقرعید پر قربانی ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کافر پر قربانی واجب نہیں ہے، یعنی جو مسلمان نہیں ہے، جس نے کلمہ نہیں پڑھا اور اسلام میں داخل نہیں ہوا، اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ قربانی صرف مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہوتی ہے۔ نمبر 3، بچے اور پاگل لوگ۔ دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بقرعید پر قربانی بچوں اور پاگل لوگوں پر واجب نہیں ہے، یعنی بچوں اور ذہنی مریض لوگوں کو قربانی معاف ہے۔ اگر یہ لوگ قربانی نہیں کرتے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 4،
غلام پر۔ دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلام پر بھی قربانی واجب نہیں ہے، یعنی جو لوگ کسی کی غلامی میں ہوں ان پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ اگر وہ قربانی نہیں کرتے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ اپنی خوشی سے قربانی کر دے تو اللہ تعالیٰ انہیں اس کا ثواب ضرور دے گا۔ نمبر 5، صاحب نصاب نہ ہو۔ دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ وہ صاحب نصاب بن جائے ان پر بھی قربانی واجب نہیں ہے، یعنی جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر مال اور پیسہ نہ ہو اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ مطلب رہنے کا مکان، کھانے پینے کا سامان، استعمال کے کپڑے اور روز مرہ کی ضروری چیزوں کے علاوہ اگر کسی کے پاس اتنا مال نہیں جس سے وہ صاحب نصاب بن سکے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ یاد رکھیں، قربانی اسی پر واجب ہوتی ہے جو صاحب نصاب ہو۔ ایسے لوگوں کے لیے ہر سال بقرعید پر قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر وہ قربانی نہیں کرتے تو وہ گناہگار ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، قربانی اسی پر واجب ہوتی ہے جو صاحب نصاب ہو۔ ایسے لوگوں کے لیے ہر سال بقرعید پر قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر وہ قربانی نہیں کرتے تو گناہگار ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص سال بھر غریب رہا اور بقرعید کے دنوں میں اس کے پاس اتنا مال آ گیا کہ وہ صاحب نصاب بن گیا تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی ایسا شخص جس پر قربانی واجب نہیں تھی وہ اپنے شوق سے قربانی کا جانور خرید لے تو پھر اس پر قربانی کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کے پاس بہت بڑا اور قیمتی مکان ہے لیکن اس کے خود رہنے کے لیے ہیں، اس کے علاوہ اس کے پاس اتنا مال نہیں کہ وہ صاحب نصاب بن سکے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی، کیونکہ رہنے کا مکان ضرورت کی چیزوں میں شامل ہیں۔ لیکن اگر کسی کے پاس 2 مکان ہوں، ایک میں وہ خود رہتا ہو اور دوسرا کرائے پر دیا ہو اور اس کرائے کی آمدنی سے وہ صاحب نصاب بن جاتا ہو تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اس طرح اگر کسی عورت کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو اور وہ صاحب نصاب ہو لیکن اس کے شوہر کے پاس اتنا مال نہ ہو تو اس عورت پر قربانی واجب ہوگی، اس کے شوہر پر نہیں۔ اس طرح اگر کسی نے قربانی کی منت مانی ہو تو اس پر قربانی واجب ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی شخص نے مرنے سے پہلے اپنے گھر والوں کو قربانی کی وصیت کی ہو اور اتنا مال چھوڑا ہو جس سے اس کے گھر والے صاحب نصاب بنتے ہوں تو اس کے نام سے قربانی کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اب آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ بقرعید کے موقع پر کن لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہے اور کن لوگوں کو قربانی معاف ہے۔ مگر اب سوال یہ آتا ہے کہ بقرعید کے موقع پر قربانی کس طرح کی جائے، کون سے جانور کی قربانی کی جائے اور قربانی کے بعد جانوروں کے خون اور کھال وغیرہ کا کیا کیا جائے۔ ان سب باتوں کے بارے میں کتابوں میں اچھی طرح بتایا گیا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہر سال سرکار بھی اپنے حساب سے بقرعید کے موقع پر کچھ خاص گائیڈ لائن جاری کرتی ہے۔ اس کے چلتے اس بار بھی یعنی بقرعید 2026 کے موقع پر بھی مودی سرکار نے اپنی گائیڈ لائن جاری کر دی ہے، اور اس بار مودی سرکار نے اپنی طرف سے 9 نئے نیم بنائے ہیں جن کے بارے میں جاننا ہر مسلمان کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور ان باتوں پر عمل کرنا بھی بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، جیسے جیسے بقرعید 2026 کا تہوار قریب آ رہا ہے ویسے ویسے پورے ملک میں اس تہوار کی رونق بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ بازاروں میں چہل پہل دکھائی دینے لگی ہے، مسجدوں اور عیدگاہوں کی صفائی شروع ہو چکی ہے اور جگہ جگہ قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت بھی شروع ہو چکی ہے، یعنی مسلمان خوشی اور جوش کے ساتھ عید الاضحیٰ کی تیاریوں میں لگ گئے ہیں۔ مگر
اس بیچ مودی سرکار کی طرف سے بقرعید 2026 کو لے کر ایک بہت بڑا بیان جاری کر دیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ بقرعید کا تہوار امن، بھائی چارہ، انسانیت اور قربانی کی پہچان ہے۔ اس لیے سب لوگ مل جل کر اور قانون پر عمل کرتے ہوئے اس تہوار کو منائیں۔ اور یہی نہیں، اس بیان میں مودی سرکار کی طرف سے یہ بھی صاف بتایا گیا ہے کہ اس بار بقرعید کے موقع پر قانون کا پورا خیال رکھا جائے گا تاکہ کہیں بھی ماحول خراب نہ ہو۔ اس کے لیے مودی سرکار کی طرف سے پورے ملک میں سبھی ریاستوں کے پولیس والوں کو الرٹ رہنے کا حکم بھی دے دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ امن و امان قائم رکھنے کے لیے بھیڑ بھاڑ والے علاقوں، بڑی مسجدوں، عیدگاہوں اور بازاروں میں زیادہ پولیس لگائی جائے گی۔ دوستو، مودی سرکار کے اس بیان کے بعد انتظامیہ نے بھی لوگوں سے خاص اپیل کی ہے کہ بقرعید پر قربانی صرف طے شدہ نیاموں اور جگہوں پر ہی کی جائے، یعنی کھلی جگہوں پر گندگی نہ پھیلائی جائے اور صفائی کا خاص خیال رکھا جائے۔ اور یہی نہیں، نگر نگم اور صفائی والے لوگ بھی تہوار کے دوران لگاتار کام کریں گے تاکہ شہروں میں صفائی بنی رہے۔ اس کے علاوہ ہر سال کی طرح اس بار بھی سوشل میڈیا پر خاص نظر رکھی جائے گی، کیونکہ اس بار مودی سرکار نے اس کو لے کر بھی سخت حکم جاری کیے ہیں اور کہا ہے کہ اس بار بقرعید کے موقع پر کسی بھی طرح کی افواہ، بھڑکاؤ ویڈیو یا غلط خبر پھیلانے والوں پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ ساتھ ہی لوگوں سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ صرف سچی اور بھروسے والی خبروں پر ہی یقین کریں اور کسی بھی افواہ کو بغیر جانے آگے شیئر نہ کریں۔ دوستو، اس کے علاوہ اس بار مودی سرکار نے ٹریفک کو لے کر بھی سخت حکم جاری کیے ہیں اور اپنے افسروں سے کہا ہے کہ وہ اس بار بقرعید کے موقع پر خاص ٹریفک پلان بنائیں اور کچھ راستوں پر گاڑیوں کی آمد و رفت بھی کم کریں تاکہ لوگوں کو آنے جانے میں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ ساتھ ہی میڈیکل اور ایمرجنسی سروس کو بھی پوری طرح تیار رہنے کو کہا گیا ہے۔ ایمبولینس، فائر بریگیڈ اور اسپتالوں کی ٹائمیں ضرورت پڑنے پر فوراً مدد کرنے کے لیے تیار رہے گی، کیونکہ لوگوں کی حفاظت سب سے پہلی ترجیح ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس بار مودی سرکار نے مسلم علماء سے بھی خاص اپیل کی ہے کہ وہ اس بار بقرعید کے موقع پر لوگوں کو صحیح بات سمجھائیں، جس کے بعد بہت سارے علماء نے مسلمانوں سے اپیل بھی کی ہے اور کہا ہے کہ عید الاضحیٰ کا اصل پیغام قربانی، صبر اور انسانیت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں سچے دل سے کیا گیا ایثار سب سے بڑا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ بقرعید صرف خوشیاں منانے کا نام نہیں، بلکہ غریبوں اور ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنے کا بھی نام ہے۔ اس لیے اس بار غریبوں کو کھانا اور کپڑے بھی ضرور بانٹیں۔ چلیے دوستو، اب آپ کو مودی سرکار کے وہ 9 حکم بتاتے ہیں، یعنی وہ 9 نئے اصول بتاتے ہیں جن کو اس بار بقرعید کے موقع پر لاگو کیا گیا ہے، جن کے بارے میں جاننا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس لیے آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور ان نیاموں پر سختی کے ساتھ عمل بھی کریں۔ نمبر 1، بین جانور نہ کاٹے۔ دوستو، مودی سرکار کی اس گائیڈ لائن میں پہلی بات یہ بتائی گئی ہے کہ اس بار بقرعید کے موقع پر کوئی بھی مسلمان ایسے جانور کی قربانی نہ کرے جس پر بھارت سرکار کی طرف سے روک لگائی گئی ہو۔ اس بار مسلمان صرف انہی جانوروں کی قربانی کرے جن پر سرکار کی طرف سے پابندی نہ ہو۔ نمبر 2، کھلے میں قربانی نہ کریں۔ دوستو، مودی سرکار کی اس ایڈوائزری میں دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ اس بار بقرعید کے موقع پر کوئی بھی مسلمان کھلے میں قربانی نہ کریں اور نہ ہی قربانی کے بعد جانوروں کی باقی چیزیں یعنی کھال وغیرہ کھلی جگہ پر پھینکے، بلکہ ان کو گڑھا کھود کر زمین میں دفن کر دیں۔ نمبر 3، گوشت کھلے میں لے کر نہ جائیں۔ دوستو، مودی سرکار کی اس ایڈوائزری میں تیسرا حکم یہ جاری کیا گیا ہے کہ اس بار بقرعید کے موقع پر کوئی بھی مسلمان قربانی کا گوشت کھلے میں لے کر نہ جائیں، بلکہ گوشت کو اچھی طرح پیک کر لیں۔ اس کے بعد ہی کسی کے گھر
گوشت دینے کے لیے جائیں۔ نمبر 4، صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ دوستو، بقرعید 2026 کے موقع پر مودی سرکار کی طرف سے جو ایڈوائزری جاری کی گئی ہے، اس میں چوتھا حکم یہ دیا گیا ہے کہ اس بار بقرعید کے موقع پر اور خاص طور پر قربانی کے دوران ہر مسلمان صفائی کا خیال رکھیں، یعنی کھلی جگہوں پر قربانی نہ کریں اور جگہ جگہ گندگی نہ پھیلائیں۔ اس کے لیے مودی سرکار نے اپنے افسروں کو سخت حکم دیے ہیں۔ نمبر 5، بھیڑ لگا کر قربانی نہ کریں۔ دوستو، مودی سرکار نے اپنی گائیڈ لائن میں 5واں حکم یہ جاری کیا ہے کہ اس بار کوئی بھی مسلمان پبلک پلیس یعنی کھلی جگہ پر قربانی نہ کرے۔ مطلب یہ کہ بھیڑ لگا کر قربانی نہ کرے، اور اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ کوئی بھی کھلی جگہ پر قربانی نہ کرے۔ نمبر 6، سوشل میڈیا پر نظر رکھی جائے گی۔ دوستو، مودی سرکار نے اپنی گائیڈ لائن میں 6واں حکم یہ جاری کیا ہے کہ اس بار بقرعید کے موقع پر سوشل میڈیا پر بھی خاص نظر رکھی جائے گی اور افواہ پھیلانے والوں پر سخت کارروائی کی جائے گی، اور ساتھ ہی اس بار کوئی بھی مسلمان قربانی کرتے وقت کی فوٹو یا ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ نہ کریں، یعنی کوئی بھی مسلمان قربانی کرتے وقت کی فوٹو یا ویڈیو فیس بک، یوٹیوب یا انسٹاگرام پر اپلوڈ نہ کریں۔ نمبر 7، بین جانور نہ کاٹے جائے۔ دوستو، مودی سرکار نے اپنی گائیڈ لائن میں 7واں حکم یہ جاری کیا ہے کہ اس بار بقرعید کے موقع پر کہیں پر بھی ایسے جانور کی قربانی نہ ہو جس پر بھارت سرکار کی طرف سے پابندی لگائی گئی ہو۔ اس کے علاوہ بقرعید کے موقع پر کوئی بھی ایسا ویسا کام نہ کی جائے جس سے دوسرے مذہب کے لوگوں کا دل دکھے۔ اس کے لیے بھی مودی سرکار نے اپنے افسروں کو سخت حکم دیے ہیں۔ نمبر 8، قربانی کا خون نالیوں میں نہ بہائیں۔ دوستو، مودی سرکار نے اپنی گائیڈ لائن میں 8واں حکم یہ جاری کیا ہے کہ اس بار بقرعید کے موقع پر کوئی بھی مسلمان قربانی کے جانور کا خون ایسے ہی نالیوں میں نہ بہائیں۔ جو لوگ ایسا کریں گے ان پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ اور نمبر 9، سرکار کے حکموں پر عمل کریں۔ دوستو، مودی سرکار نے اپنی گائیڈ لائن میں آخری اور 9ویں بات یہ لکھی ہے جس میں مسلمانوں سے خاص اپیل کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اس بار بقرعید کے موقع پر سرکار، انتظامیہ اور نگر نگم کی طرف سے جو بھی حکم آئیں آپ ان پر ضرور عمل کریں، یعنی بقرعید کے موقع پر کوئی بھی ایسا ویسا کام نہ کریں جو قانون کے خلاف ہوں۔ تو دوستو، کچھ دنوں کے بعد بقرعید کا تہوار آنے والا ہے، اس لیے آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس بار ان 9 باتوں کا ضرور خیال رکھیں اور بقرعید کے موقع پر کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کو یا آپ کی قوم کو کسی طرح کی پریشانی ہو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ملک بھارت میں امن و سکون، بھائی چارہ قائم رکھے اور ہم سب کو خوشی خوشی بقرعید کا تہوار منانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، کچھ ہی دنوں کے بعد عید الاضحیٰ یعنی کہ بقرعید کا تہوار آنے والا ہے، اس لیے سب سے پہلے آپ سبھی اسلامی بھائی بہنوں کو ایڈوانس میں بقرعید کی بہت بہت مبارکباد۔ اگر آپ کا دل کرے تو آپ بھی ہمیں کمنٹ باکس میں بقرعید کی مبارکباد دے سکتے ہیں۔ دوستو، جیسے ہی عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کا تہوار قریب آتا ہے تو سرکار اپنی طرف سے نئی گائیڈ لائن جاری کر دیتی ہے اور اپنے افسروں کو یہ حکم دیتی ہے کہ ان نیاموں پر سختی کے ساتھ عمل کروایا جائے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بقرعید 2026 کی گائیڈ لائن کے بارے میں۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ اس بار 2026 کو لے کر مودی سرکار نے کیا گائیڈ لائن جاری کی ہے اور ایسے کون سے 5 خاص نیم بنائے ہیں جن پر سرکار نے صاف کہا ہے کہ سختی سے عمل کروایا جائے۔ اس لیے یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے، آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھتے رہیے گا۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ بقرعید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے ہر صاحب حیثیت مسلمان پر واجب کیا ہے۔
اس لیے ہر سال بقرعید کے موقع پر ہر مرد اور عورت قربانی کرنا چاہتے ہیں، لیکن جیسے ہی بقرعید قریب آتی ہے ہر سال سرکار کی طرف سے نئی گائیڈ لائن جاری ہو جاتی ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ کھلے میں نماز نہیں پڑھی جائے گی اور کبھی کہا جاتا ہے کہ کھلے میں قربانی نہیں ہوگی، لیکن اس بار جو گائیڈ لائن جاری ہوئی ہے اسے دیکھ کر بہت سارے لوگ پریشان ہیں۔ دوستو، ہم آپ کو سرکار کی طرف سے جاری کیے گئے ان 5 نیموں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ جس طرح ہر مسلمان سنت پر عمل کرتا ہے اسی طرح سرکار کی طرف سے دیے گئے گائیڈ لائن کو بھی فالو کرنا چاہیے، تاکہ ہم اور ہمارے گھر والے ہر پریشانی اور حادثے سے محفوظ رہے۔ دوستو، بقرعید کا تہوار آتے ہی مودی سرکار نے نئی گائیڈ لائن جاری کر دی ہے۔ اس بار یعنی بقرعید 2026 میں مودی سرکار نے 5 خاص نئے نیم بنائے ہیں جن کے بارے میں ہر مسلمان کو معلوم ہونا اور ان پر عمل کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ یعنی اس بار عید الاضحیٰ کی نماز کیسے پڑھی جائے گی اور اس بار قربانی کس طرح کی جائے گی، یہ سب باتیں ان گائیڈ لائن میں لکھی گئی ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ان نیموں کو جاننا آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ دوستو، مودی سرکار نے بقرعید پر 5 خاص نیم بنائے ہیں اور اپنے افسروں کو یہ حکم دیا ہے کہ ان گائیڈ لائن پر سختی سے عمل کروایا جائے، تاکہ پورے ملک میں امن و امان اور سکون اور بھائی چارہ قائم رہے اور کوئی بھی ماحول خراب کرنے کی کوشش نہ کرے۔